السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی عباس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے ملتی رہیں۔ قابیل حضرت آدم اور حوا کے بیٹے اور حابیل کے بڑے بھائی ہیں۔ تاریخی منابع کے مطابق قابیل زمین پر سب سے پہلے قتل کا مرتکب ہوا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے حضرت آدم کی جانشینی پر معترض تھے۔ اس اعتراض کے بعد یہ دونوں بھائی خدا کی درگاہ میں قربانی پیش کرنے پر مامور ہوئے تاکہ خدا جس کی قربانی کو قبول کرے وہ حضرت آدم کا جانشین بنے۔ جب خدا کی درگاہ میں حابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی قربانی رد ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کے قتل کے بعد قابیل فرار ہو کر آتش پرستی اختیار کی۔ تاریخی، تفسیری اور حدیثی منابع میں قابیل کی اولاد اور خاندان کو بھی منفی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ حضرت شیث جو قابیل کے دوسرے بھائی ہیں کی طرف سے اپنی اولاد کو قابیل کے خاندان سے وصلت نہ کرنے کی وصیت کرنا بھی انہی موارد میں سے ہے۔ قابیل کی نسل مختلف گناہوں جیسے شراب خواری اور قمار بازی وغیرہ کی مرتکب ہونے کی بنا پر طوفان نوح میں غرق ہوئی۔ یوں آدم کی نسل حضرت شیث کے ذریعے آگے چلی۔ قابیل آدم و حوا کے بڑے بیٹے اور حابیل و حضرت شیث کے بھائی تھے۔ وہ حضرت آدم و حوا کی دوسری اولاد کی طرح اپنی ایک بہن کے ساتھ جڑواں پیدا ہوا۔ ان کی جڑواں بہن کا نام اکلیمہ تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ زراعت کیا کرتے تھے۔ تفسیری اور تاریخی منابع میں انہیں اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد اور انہیں قتل کرنے کی وجہ سے منفی کردار کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ یوں وہ زمین پر پہلی قتل کے مرتکب ہوئے۔ تاریخی منابع میں قابیل کے لیے دیگر اسامی بھی استعمال ہوئے ہیں۔ توریت میں ان کا نام کا ذکر ہوا ہے۔ بعض منابع تاریخی منابع کے مطابق جب حابیل حضرت آدم کے جانشین منتخب ہوئے تو قابیل نے بڑے بیٹے کے عنوان سے اس انتخاب پر اعتراض کیا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انتخاب خدا کی جانب سے نہیں بلکہ آدم نے حابیل کے ساتھ اپنی محبت کے بل بوتے پر انہیں اپنا جانشین اور وصی مقرر کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس اعتراض کے جواب میں حابیل اور قابیل سے خدا کی درگاہ میں قربانی پیش کرنے کا کہا اور یہ شرط رکھی کہ جس کی قربانی مورد قبول ہوئی وہ میرا جانشین اور وصی ہوگا۔ حابیل مال مویشی رکھتا تھا اور اس نے اپنی مویشیوں میں سے سب سے اچھی مویشی کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل کسان تھا اور اس نے اپنے محصولات میں سے سب سے گھٹیا محصول کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دیے۔ جس کی قربانی کو آگ لگ جائے وہ خدا کے ہاں قبول ہونے کی علامت تھی۔ آخر کار حابیل کی قربانی کو آگ لگ گئی۔ یوں اس کی قربانی مورد قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی کو کچھ نہیں ہوا، یعنی وہ مورد قبول واقع نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قابیل نے ان سے حسد کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کی قسم کھائی۔ اس کے مقابلے میں حابیل نے کہا قربانی قبول ہونے اور نہ ہونے کا تعلق تقوی سے ہے۔ جو متقی ہوگا خدا اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے قابیل کی طرف سے دی جانے والی قتل کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ وہ خدا سے خوف رکھنے کی وجہ سے ایسا کسی جرم کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تاریخی منابع کے مطابق حابیل اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے باہر کسی پہاڑ کے دامن میں لے گئے اور وہاں آرام کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں قابیل نے انہیں قتل کر ڈالا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے ذہن میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی کوئی تدبیر نہیں آئی، یہاں تک کہ بعض درندے حابیل کی لاش پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے دو کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ کے ذریعے مرے ہوئے کوے کو جسد کو زمین میں دفن کر دیا۔
قابیل نے اس واقعہ سے اپنی ناتوانی کا اندازہ لگایا اور پریشان ہوئے۔ اس نے اپنے بہن کے ساتھ یمن کے جنوبی علاقے عدن کی طرف فرار اختیار کیا۔ تاریخی منابع میں اپنے بھائی کے قتل کے بعد قابیل کے آتش پرست ہونے کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اس حوالے سے تاریخ میں آیا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا تو شیطان نے اس میں وسوسہ ایجاد کرنا شروع کیا۔ شیطان نے قابیل سے کہا، حابیل کی قربانی کو آگ لگنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آگ کی پرستش کرنا تھا۔ تم بھی اگر اپنی قربانی کو قبول ہونا چاہتے ہو تو آگ کی عبادت کیا کرو۔ اس واقعے کے بعد قابیل نے آتش پرستی کے لیے ایک مخصوص گھر بنایا۔ یوں اس نے آتش پرستی شروع کیا۔ امام باقر اور امام صادق سے قابیل کی جانب سے آتش پرستی کے لیے ایک مخصوص گھر بنائے جانے کے بارے میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے۔ حضرت شیث کے حضرت آدم کا جانشینی منتخب ہونے کے بعد قابیل نے انہیں بھی حابیل کی طرح قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت آدم نے قابیل کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حضرت شیث کو کچھ علوم کی تعلیم دی۔ اس نے قابیل سے مخفی رکھا۔